اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار اور محبان وجہ تخلیق کائنات، سب سے پہلے آپ سب کو اور ہمارے وقت کے امام حضرت مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ اقدس میں مخدومہ کونین، شہزادی رسول ثقلین، صدیقہ کبریٰ، محافظہ ولایت، طاہرہ محدثہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے نور عظمت سے ایک تحفہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں روز جمعہ عنایت فرمایا۔ یہ بی بی نہ نبوت کے درجے پر ہے نہ امامت کی منزلت پر ہے، لیکن شہزادی کونین، مخدومہ کونین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وہ مرتبہ ہے کہ نبوت اور امامت کے درمیان ایک مضبوط کڑی ہے، ایک مضبوط رابطہ ہے کہ سید الاوصیاء ہو یا سید الانبیاء ہو، دونوں اس بی بی کا دونوں شہزادی کی تعظیم کر رہے ہیں کہ روایات موجود ہیں جب بی بی تشریف لاتی تھیں، کلما دخلت فاطمہ، مشہور اور معروف روایت ہے، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی قام الیہا رسول اللہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ القطرہ آیت اللہ مستنبط کی کتاب جو 2 جلدوں میں مشتمل ہے، ہر جلد میں جناب سیدہ کا ایک باب قائم کیا ہے جس میں جناب سیدہ کی فضائل انہوں نے نقل کی ہیں۔ پہلی جلد میں دوسری روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس روایت میں مولا کائنات نے کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعظیم کی یہ بھی ذکر ہوئی ہے، اور خود جناب سیدہ کی زبانی کہ وہ کس طرح سے ان کا نور، ان کی آمد اس دنیا میں ہوئی۔ روایت ہے عمار یاسر سے کہ سلمان محمدی کہتے ہیں کہ مجھے عمار یاسر نے کہا، کیا کہا کہ میں تمہیں کوئی حیرت انگیز بات بتاؤں؟ تو اس کے جواب میں سلمان فارسی نے فرمایا حدثنی یا عمار، اے عمار مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے نعم شہدت علی بن ابی طالب وقد ولج علی فاطمہ، میں نے دیکھا کہ مولا کائنات امیر المومنین شہزادی کے پاس گئے، فلما ابصرت به ناودت ادنو لاحدثک بما کان وبما هو کائن۔ اللہ اکبر! کہ جب شہزادی نے مولا کائنات کو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دی کہ اے ابوالحسن میرے پاس آئیے تاکہ لاحدثک بما کان وبما هو کائن، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو زمانہ ماضی میں ہو چکا اور جو اس کا کرنے والا تھا اس کے بارے میں خبر دوں، وبما لم یکن الی یوم القیامہ حین تقوم الساعہ، اور جو قیامت تک نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ جناب عمار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا کائنات نے جب یہ سنا تو مولا کائنات جناب سیدہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اب دیکھیے گا کس طرح سے امام المتقین امیر المؤمنین نے شہزادی کی تعظیم کی۔ جناب عمار کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب مولا کائنات حجرے سے باہر آ رہے تھے کیا فرمائے رجع القہقرہ، قہقرہ کی صورت میں باہر آئے۔ قہقرہ کسے کہتے ہیں؟ مثال دے کر سمجھاؤں، آپ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور پروردگار بی بی کے صدقے تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب انسان زیارت پہ جاتا ہے تو زیارت کرنے کے بعد جب زری والے کمرے سے باہر تشریف لاتا ہے تو کس انداز سے وہ باہر آتا ہے کہ اپنی پشت زری کی طرف نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں قہقرہ۔ جناب عمار کہہ رہے ہیں مولا کائنات بی بی سیدہ کے حجرے سے اس طرح سے باہر آ رہے تھے، رجع القہقرہ، الٹے پاؤں باہر آ رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں دخل علی النبی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر رسول نے مولا کائنات کو دیکھ کر فرمایا ادنو یا ابوالحسن فدنا فلما اطمأن به المجلس،
مولا کائنات کو رسول خدا نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو فرمایا تو حدثنی ام احدثک، آپ کلام کریں گے، آپ بات کریں یا میں بات کروں؟ امام نے فرمایا الحدیث منک احسن یا رسول اللہ، آپ بات کریں وہ زیادہ اچھا ہے۔ تب رسول نے فرمایا کأنی بکا وقد دخلت علی فاطمہ، گویا میں تمہارے ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم جناب سیدہ کے حجرے میں گئے، ان کے پاس گئے، وقالت لکا، اور انہوں نے آپ سے کیا فرمایا، کیت وکیت فرجعت، ایسا ایسا کہا اور آپ پلٹ آئے۔ بیوی نے فرمایا تھا نا کہ میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے اور جو اس کا کرنے والا ہے اور جو قیامت تک نہیں ہوگا۔ فقال علی، یہ سننے کے بعد مولا کائنات نے ایک سوال کیا، نور و فاطمہ من نورنا، کیا جناب سیدہ کا نور ہمارے نور میں سے ہے؟ اس وقت رسول خدا نے فرمایا اولا تعلم، اے علی آپ کو نہیں معلوم؟ بس یہ جب سنا نا تو مولا کائنات نے سجدہ شکر انجام دیا، یعنی جناب سیدہ کی فضیلت سننے کے بعد مولا کائنات سجدہ شکر انجام دے رہے ہیں۔ قال عمار، عمار کہتے ہیں فخرج امیر المؤمنین، عمار کہتے ہیں پھر مولا کائنات رسول خدا کے پاس سے تشریف لے گئے اور فولج علی فاطمہ، اور پھر جناب زہرا کے حجرے میں داخل ہوئے۔ فقالت، تو بی بی نے فرمایا کأنک رجعت الی ابی فاخبرتہ بما قلتہ لک، بی بی فرماتی ہے مولا کو دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے گویا میں آپ کے ساتھ تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ میرے بابا کے پاس گئے اور جو میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے ان سے وہی باتیں کہیں۔ فرمایا کذالک یا فاطمہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر جناب سیدہ نے اپنی آمد کے حوالے سے اس روایت میں جو تذکرہ کیا ہے وہ اب یہ بات ہے، کیا فرمایا فقالت اعلم یا ابا الحسن، اے ابا الحسن آپ جان لیجئے، ان اللہ تعالی خلق نوری وکان یسبح اللہ تعالی، پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا، میرا نور اللہ کی تسبیح میں مشغول تھا، ثم اودعہ بشجرۃ من شجر الجنہ، پھر میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت تھا اس میں رکھ دیا، اور جیسے ہی رکھا تو کیا ہوا، فاضاءت، وہ درخت جگمگا اٹھا۔ فلما دخل ابی الجنہ، جب میرے بابا جنت میں داخل ہوئے، اوحى اللہ الیہ الہاما ان اقتطف ثمرۃ من تلک الشجرہ، ان کو الہام ہوا کہ آپ اس درخت میں سے ایک پھل کو توڑیے اور اس کو تناول فرمائیے۔ ففعل، رسول خدا نے وہی انجام دیا۔ فاودعنی اللہ سبحانہ صلب ابی، اس وقت میرے نور کو پروردگار نے میرے بابا کے صلب میں رکھ دیا۔ اس طرح سے بی بی کی آمد ہوئی اور آخر میں فرمایا وَأَنَا مِن ذَلِكَ النور، میں اسی نور سے ہوں جس نور سے پروردگار نے مجھے خلق کیا تھا۔ اعلم ما کان، مجھے معلوم ہے جو ہو چکا ہے، جو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے جناب سیدہ کو معلوم، وما یکون، اور جو زمانہ مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بھی میں جانتی ہوں، وما لم یکن یا ابا الحسن، اور جو نہیں ہوگا وہ سب مجھے معلوم ہے ابا الحسن۔ یہ جناب زہرا کی زبانی کہ کس طرح سے جناب سیدہ کا نور اس دنیا میں اس کرۂ عرش پر تشریف لایا۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے جناب سیدہ کے نور کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ، ان کی فضیلت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔